ہماری وہ ہو رہی تھی کہ آیا علم اجمالی منجز تکلیف ہے یا نہیں. تقریباً امر سابق میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ امر امتثال اجمالی کا ہے یا امر اجمالی میں جو ہے دو عنوان اور دو مقام سے گفتگو کر رہی ہے. مقام اول سے گفتگو ہو گئی کہ آیا امتثال اجمالی کل ہم نے بیان کیا موجب ثبوت تکلیف ہے یا نہیں ہے. علم اجمالی مقام اول کس میں ہے کہ آیا علم اجمالی موجب ثبوت تکلیف ہے یا نہیں. مفصلاً ہم نے آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کیا کہ اس میں کتنے اقوال تھے. 3 اقوال تھے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا موجب تنجز تکلیف ہے مگر علی نحو اقتضاء بخلاف شیخ الانصاری تفصیل کے قائل تھے. و محقق عراقی جو ہے کہ علت تامہ کے قائل تھے. آج جو ہماری گفتگو مقام ثانی میں کہ علم اجمالی کے ذریعے سے تکلیف کیا ہو گئی ثابت ہو گئی آپ کی گردن پر. تو اب امتثال اجمالی مثبت تکلیف ہے یا نہیں ہے. آگے شیخ امتثال اجمالی سے مراد کیا ہے؟ وہی احتیاط کے اوپر عمل کرنا مثبت تکلیف ہے یا نہیں. مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک مقدمے کی طرف اشارہ کرنا ہے. وہ مقدمہ ضرور جو ہے ملاحظہ فرمائے. وہ مقدمہ یہ ہے کہ امتثال اجمالی یعنی احتیاط کے اوپر عمل کرنا مقید ہے یا مطلقاً. یہ تو سوال کیا ہے بن سکتا ہے کہ احتیاط کے اوپر عمل کرنا مطلقاً ہے یا کیا ہے مقید ہے. اب آئیں مطلقاً کی تفسیر کیا ہے. مطلقاً کی تفسیر یہ ہے کہ کبھی جو ہے مکلف جو ہے علم تفصیلی کے اوپر قادر ہے کبھی علم تفصیلی کے اوپر قادر نہیں. اب آئیں احتیاط کے اوپر عمل کرنا بھی 2 صورت سے خالی نہیں ہے کہ علم تفصیلی کے اوپر کیا ہے قادر تھا متمکن تھا علم تفصیلی کو حاصل کر سکتا تھا کہ نماز جمعہ و ظہر کے درمیان شک ہوا تھا تو کیا ہے وہ علم تفصیلی حاصل کر سکتا تھا کہ مثلا امام علیہ السلام سے وہ پوچھ سکتا تھا. پھر بھی کس کے اوپر عمل کیا؟ احتیاط کے اوپر عمل کیا. دقت فرمائیں یعنی مکلف علم تفصیلی کے اوپر قادر تھا. قادر ہوتے ہوئے کس کے اوپر عمل کیا؟ احتیاط کے اوپر عمل کیا. تو آیا قادر ہوتے ہوئے امتثال اجمالی احتیاط کے اوپر عمل کرنا مثبت تکلیف ہے یا نہیں؟ یہ تو سوال کیا ہے بنتا ہے. اب آئیں علم تفصیلی کے اوپر قادر نہ ہو اصلاً متمکن ہی نہ ہو تو احتیاط تو کیا ہوا اس کا وظیفہ ہوا. اس میں تو ہماری گفتگو نہیں. ہماری گفتگو کس میں ہے؟ متمکن ہے قادر ہے کہ علم تفصیلی حاصل کر سکتا تھا پھر بھی کس کے اوپر عمل کیا؟ احتیاط کے اوپر عمل کیا. تو آیا یہ احتیاط مثبت للتکلیف ام لیس مثبت للتکلیف. اب آئیں ہماری گفتگو اسی علم تفصیلی کے اوپر قادر ہوتے ہوئے کس کے اوپر عمل کیا؟ احتیاط کے اوپر عمل کیا. اور احتیاط کا دوسرا نام کیا ہے؟ امتثال اجمالی. اب احتیاط یا توسلیات میں ہے یا تعبدیات میں ہے. توسلیات سے مراد کیا ہے؟ توسلیات سے مراد یہ ہے قصد قربت لازم نہیں ہے. قربتاً الی اللہ کی نیت کیا ہے ضروری نہیں بلکہ آپ انجام دے دیں تو کیا ہے امتثال ہوگا. مثلا آپ کو شک ہوا کہ انائے مثلا یہ ابا نجس ہیں یا جو کیا ہیں یہاں جو ممبر پر جو پڑا ہوا ابا نجس ہے. احتیاط کے اوپر عمل کیا. امتثال اجمالی کے اوپر آپ نے عمل کیا. امتثال اجمالی احتیاط کے اوپر عمل کرنے کا معنی کیا ہے؟ سماعت شیخ حیدر
ان دونوں ابا کو آپ نے کیا کیا؟ سماعت شیخ کمال دو لیا، دونوں ابا کو آپ نے دو لیا۔ تو کیا ہے؟ یقیناً توسلیات میں جس میں قصد قربت کی ضرورت نہیں ہے مثبت للتکلیف، تکلیف کیا ہوگی؟ ثابت ہوگی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ مثلا یہاں دو انعام پڑا ہوا تھا، یہ ایک کیا ہے گا؟ نجس ہے، دوسرا کیا ہے گا؟ نجس نہیں، آپ نے احتیاط کیا، ترک کیا، تو آپ کیا شمار ہوگا؟ ممتثل شمار ہوگا۔ یہاں تک بات آتی ہے۔ تو یقیناً توسلیات میں جس میں قصد قربت کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ امتثال اجمالی احتیاط کے اوپر عمل کر لیں تو مثبت للتکلیف، تکلیف کیا ہوگی؟ ثابت ہوگی۔ اب آئیں، اگر کیا ہے امتثال اجمالی یا احتیاط تعبدیات سے مربوط ہو، تعبدیات سے مراد کیا ہے؟ تعبدیات سے مراد یہ ہے جس میں قصد قربت کیا ہے؟ قصد قربت لازم ہے، ضروری ہے۔ بدون القصد قربت وہ عبادت نہیں ہوگی، عبادت ہونے کے لیے قصد قربت کی ضرورت ہے۔ اب یہ دو صورت سے خالی نہیں ہے کہ یا جو احتیاط بین المحظورین ہے، اگر بین المحظورین ہو تو یقیناً کیا ہے مکلف قادر نہیں ہوگا، تو وہ مسقط تکلیف ہے، احتیاط اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ احتیاط کیا ہے بین المحظورین ہو، بین المحظورین سے مراد آپ ایک مثال دے دیں جی۔ احسن جزاکم اللہ، وجوب نماز جمعہ و حرمت نماز جمعہ، یہ تو کیا ہے؟ اگر تعبدیات کیا ہے حرمت نماز جمعہ و وجوب نماز جمعہ، تو یہ ان دونوں کے درمیان احتیاط ممکن ہی نہیں ہے، یا نماز جمعہ واجب ہے یا، تو بس کیا ہوگا؟ یقیناً بین المحظورین ہو تو احتیاط کیا ہوگا؟ احتیاط مکلف کی نسبت مسقط ہے، قدرت نہ ہونے کی وجہ سے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا۔ اب آئیں، اگر غیر محظور ہو، امر دائر ہو غیر محظورین کے درمیان، مثلا نماز جمعہ واجب ہے یا ظہر واجب ہے، تو یہاں کیا ہے؟ بین المحظورین نہیں ہے۔ سماعت شیخ نثار جو ہے نماز جمعے کو بھی کیا ہے انجام دے سکتا ہے اور ظہر کو بھی انجام دے سکتا ہے، کوئی محظور نہیں، احتیاط کر سکتا ہے۔ اب آئیں، اب ہماری گفتگو قادر با علم تفصیلی کے اوپر قادر ہوتے ہوئے اس نے نماز جمعہ و نماز ظہر دونوں کو کیا کیا؟ انجام دیا، تو مسقط تکلیف ہے یا نہیں؟ مصنف فرماتے ہیں کہ مسقط تکلیف ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہاں دقت ہے، اگر احتیاط کر لیں تو کچھ محاذر لازم آتا ہے، اس محاذر کی وجہ سے احتیاط جائز نہیں۔ دقت فرمائیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ جہاں امر دائر ہو عبادات میں، مثلا نماز جمعہ و ظہر کے درمیان کیا ہے امر دائر ہو اور مکلف کس کے اوپر عمل کر لے؟ احتیاط کے اوپر عمل کر لے، تو مسقط تکلیف نہیں ہے۔ لماذا؟ لأجل بعض تعلیف فاسد، بعض محاذر کی وجہ سے۔ وہ محاذر کیا ہے؟ اولا نماز میں کیا ہے کچھ امور ضروری ہیں، قصد قربت، اگر آپ نماز کو انجام دیں تو قربتاً اللہ انجام دیں گے، تو آپ آئیں ان دونوں میں سے کس کو آپ کس کی نیت کر لیں گے؟ قربتاً للجمعہ، یہ دونوں ممکن نہیں ہیں، یہاں تک بات واضح ہے، یعنی قصد قربت کیا ہوا؟ قربت منتفی ہوئی، جس وجہ سے احتیاط جائز نہیں۔ وثانیاً قصد الوجہ بھی ممکن نہیں، قصد وجہ سے مراد بمعنی وجوب، نماز جمعے کو بعنوان الوجوب یا بنیت الوجوب، یہ دو ہے، تو پس کیا ہے قصد وجہ بھی منتفی ہے۔ قصد تمیز، نماز میں تمیز ہونی چاہیے، مطلب مثلا اگر آپ نماز ظہر کو پڑھنا ہے تو نماز ظہر کو جدا کرنا چاہیں باقی نمازوں سے، تو یہاں آپ احتیاط کر لیں جمعہ و ظہر دونوں پڑھ لیں تو تمیز منتفی ہوگی، تو بس کیا ہے احتیاط کے اوپر عمل کرنا
سے جو تیسرا تعلیف حاصل ہے، جو تیسرا محظور ہے وہ کیا ہے؟ تمیز. تمیز کیا ہوگا؟ منتفی. تمیز مثلا کس ہے؟ بے عنوان ہی آپ انجام نہیں دے سکتے. مطلب یہ ہے کہ آپ مثلا واقعاً عند اللہ نماز جمعہ واجب ہے یا ظہر واجب ہے، تو یہ معین نہیں ہو سکتا، چونکہ احتیاط کا معنی یہ ہے کہ واقعی آپ کو معلوم نہیں ہے. چونکہ احتیاط اصول عملیہ سے، اصول عملیہ کا معنی کیا ہے؟ مکلف کیا ہے؟ وہ مقام ہے واقعی سے، یعنی واقعی سے وہ جائز ہے. تو یہاں تک بات واضح ہو گئی. اب دقت فرمائے، ہم نے یہاں ایک مطلب بیان کرنا اچھا وہ گاڑی پہ یہاں آیا. اب غیر محظور ہو تو مقتضی تکرار ہے یا مقتضی تکرار نہیں ہے. یعنی دقت فرمائے، یعنی احتیاط، خود احتیاط کے اوپر عمل کرنا موجب تکرار ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے نماز میں بیان کیا کہ اگر موجب تکرار ہو تو نماز، اگر احتیاط کے اوپر عمل کرنا یقیناً موجب تکرار ہے، یعنی نماز جمعہ و ظہر دونوں کو انجام دینا چاہیے. اب آئیں گے یہاں ہم نے کہا کہ 3 محاذیر لازمات ہیں، مصنف ان میں سے ہر ایک کا جواب دے دیں. کبھی دقت فرمائیں، کبھی جو ہے احتیاط کے اوپر عمل کرنا موجب تکرار نہیں ہے، مثل نماز جمعہ و ظہر کی طرح نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ بلکہ فقط آپ کو اکثر انجام دینا ہوگا. مثلا مثال دیتے ہیں، جو احتیاط موجب تکرار نہ ہو، امر دائر ہو بین الاقل والاکثر. مکلف کے لیے شک ہو جائے کہ میرے اوپر اقل واجب ہے یا اکثر واجب ہے، تو احتیاط کے اوپر عمل کر لیں گے. تو احتیاط کے اوپر عمل کرنے کا معنی کیا ہوگا؟ اقل و اکثر میں آپ اکثر کو انجام دے دیں گے. اکثر کو انجام دے دیں تو یقیناً کیا ہے؟ مثبت تکلیف ہے. کیوں مثبت تکلیف ہے؟ اس لیے مثبت تکلیف ہے کہ اس نے نماز میں جو جتنے شروط ہیں، چاہے شروط کا ہونا اس نماز میں یقینی ہو، اس کو بھی انجام دیا، محتمل کو بھی انجام دیا، مشکوک کو بھی انجام دیا. یعنی کأنہ اکثر کو انجام دیا تو مطلوب مولا کے اوپر اس نے عمل کیا، امتثال کیا. تو بس یہاں مثبت تکلیف میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں. اشکال کس میں ہے؟ اگر احتیاط موجب تکرار ہو تو بعض علماء فرماتے ہیں ربما یشکلو، اس کے اوپر اشکال وارد ہو تو وہ اشکال کیا ہے؟ ان امور ثلاثہ کا منتفی ہونا لازم ہے. مصنف ہر ایک کا جواب دے. بس دقت فرمائے، بس ایک مطلب آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا. یہاں ایک مطلب ہے، وہ مطلب جو ہے چونکہ مصنف نے عبارت میں اشارہ فرمائے تو ہم اب عزیزان کی خدمت میں بیان کریں گے. یقیناً آپ لوگوں نے جو نقشہ جو ہے لکھا ہوگا، نماز جو ہے کیا ہے؟ نماز کے اجزاء میں شک ہو، نماز کے اجزاء میں شک ہو تو آپ احتیاط کر لیں. احتیاط کرنے کا معنی کیا ہے شیخ علی؟ یعنی آپ اکثر کو انجام دے دیں گے. اکثر یعنی نماز میں 9 جز ہے یا 10 جز ہے، تو آپ احتیاط کے اوپر عمل کریں گے، 10 اجزاء کو انجام دیں گے. اب آئیں مثلا ہم یہاں 10 اجزاء میں سے ہر اجزاء کو بالترتیب جو ہے لکھیں گے. اولا تکبیرۃ الاحرام ہے، اولا کیا ہے؟ اللہ اکبر ہے. پھر آگے سورہ ہے. آیا سورج جز ہے یا نہیں ہے، اس میں کیا ہوا؟ شک ہوا. تو آپ سورہ کو بے عنوان الجز احتیاطاً کیا ہے؟ سورہ کو بھی کیا کر لیں گے؟ انجام دیں گے، پڑھ لیں گے. تو اب آئیں گے یہاں کیا ہے؟ یقیناً کچھ تعریف حاصل کیا ہے ممکن ہے. اولا یہاں کیا ہے؟ قصد، خود سورہ میں قصد قربت منتفی ہے. قصد کیا ہے بھائی؟ قصد قربت کیا ہے؟ منتفی. ایک وثانیہ وثانیہ یہاں جزئیت بھی کیا ہے؟ جزئیت بھی، قصد جزئیت بھی منتفی. اللہ اکبر کا اللہ اکبر سے اگر شروع کرنا ہے تو اس اللہ اکبر کو اس قصد سے آپ انجام دے دیں گے کہ یہ جزء نماز ہے. تو بس کیا ہے؟
داس وجل اکثر کو آپ پڑھ لیں یا احتیاط کے اوپر عمل کر لیں بِإِتْيَانِ السُّورَةِ مَعَ الصَّلَاةِ، تو کیا ہے کہ ابتداءً قصد قربت کے منتفی ہونا لازمات ہے، وہ قصد جزیت کا بھی منتفی ہونا لازمات ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں قصد قربت کیا ہے ہر جز میں ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ ابتدا میں نیت کر لیں تو پس کیا ہے کأنہ یہ جو نیت جزء تحلیلی ہے، جزء تحلیلی کا معنی کیا ہے ضمناً کیا ہے یہ نیت ہر ایک میں کیا ہوگا، تو پس کیا ہے تو پس ہر ایک جز کی نیت کرنا ضروری نہیں، تو پس کیا ہے قصد قربت کیا ہے منتفی نہیں ہے، بلکہ آپ نے اجزاء کل کی نیت کی تو یہی کافی ہے، یہی نیت کیا ہے سرایت کرے گی کس کی طرف آگا، اجزاء کی طرف، بس یہی سرایت کیا ہے کافی ہے، اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ اب آئیں قصد قربت، فرماتے ہیں قصد قربت کا کیا ہے متعلق امر کا متعلق امر میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیوں ضروری نہیں ہے؟ کہ ہمیں قصد قربت کا متعلق امر میں یعنی موضوع امر میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ مرحوم شیخ مظفر نے اصول میں مفصلاً بیان فرمایا ہے، اگر قصد قربت کو اس میں متعلق امر میں اگر آپ اخذ کر لیں تو دو لازم آتا ہے، دو لازم آتا ہے۔ سوات شیخ مذکور کیسا دو لازم آتا ہے؟ اگر قصد قربت کو متعلق امر میں یعنی موضوع امر میں اخذ کر لیں تو یلزم منہ الدور، دور لازم آتا ہے۔ کیسا دور لازم آتا ہے؟ سوات شیخ وسیم کیسا دور لازم آتا ہے؟ احسن، تو قصد قربت موقوف ہے امر کے اوپر، اور امر کس کے اوپر موقوف ہے؟ قصد قربت کے اوپر۔ اب آئیں ہم نے ثابت کرنا ہے قصد قربت جو ہے موقوف ہے کس کے اوپر؟ امر کے اوپر موقوف ہے، تو پس کیا ہے امر کے اوپر موقوف ہوا تو امر کیا ہوا؟ مقدم ہوا، وہ قصد قربت کیا ہوا؟ متاخر ہوا۔ جب موقوف ہے تو وہ چیز جو جس چیز کے اوپر موقوف ہے کیا ہے وہ اساس جو کیا ہے اصل مقدم ہوگا، فرع کیا ہے مؤخر ہوگا۔ ہم خدا کے اوپر موقوف ہے، وجود الہی کے اوپر موقوف ہے، تو وجود الہی کیا ہے مقدم ہے کس کی نسبت؟ ہمارے وجود کی نسبت۔ تو یقیناً کیا ہے قصد قربت اگر امر کے اوپر موقوف ہے تو امر کیا ہونا لازمات ہے؟ مقدم ہونا لازمات ہے، بعد میں کیا ہے قصد قربت متاخر ہونا لازمات ہے۔ یہ تو کیا ہے لازماً بالتبع ہے۔ اب آئیں خود امر موقوف ہے کس کے اوپر؟ قصد قربت کے اوپر۔ کیوں؟ کیوں؟ احسن، تم قصد قربت کے بغیر امتثال امر موقوف نہیں ہے۔ اوپر وثانیہ دقت فرمائیں، موضوع پہلا محقق ہوتا ہے پھر امر ہوتا ہے، یا امر بعد میں ہوتا ہے، یا موضوع قبل ہوتا ہے؟ سوال یہ موضوع پہلے ہوتا ہے پھر اس کے بعد امر ہے۔ اب آئیں اگر قصد قربت کو کیا ہے متعلق امر میں موضوع میں اخذ کر لیں تو معنی یہ ہوگا کہ یہ جو ہم نے متاخر فرض کیا تھا یعنی قصد قربت متقدم ہونا لازم ہے۔ اب آئیں شیء واحد ہم مقدم، ہم کیا ہے مؤخر ہونا لازم، تو ھذا محال، تو پس کیا ہے قصد قربت متعلق امر میں کیا ہے ماخوذ، کیوں؟ یلزم منہ الجوز۔ دقت فرمائے عزیزان، وَأَمَّا سُقُوطُهُ، وَأَمَّا سُقُوطُهُ ہماری گفتگو جو ہے اما ثبوت علم اجمالی، علم اجمالی کے ذریعے سے تکلیف ثابت ہوتی ہے یا نہیں، جس میں ہماری گفتگو تھی الحمدللہ 3 نظریات ہم نے بیان کیا۔ نتیجہ کیا حاصل ہوا کہ علم اجمالی کے ذریعے سے قطع اجمالی کے ذریعے سے تکلیف کیا ہوگی؟ ثابت ہوگی۔ اب آئیں امتثال اجمالی کے ذریعے سے جس طرح ثبوت تکلیف ہے اسی طرح سقوط تکلیف بھی ہے یا نہیں۔ اب ہماری گفتگو مقام ثانی میں یعنی سقوط تکلیف میں گفتگو ہے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا سُقُوطُهُ، سقوط تکلیف بِهِ بِعِلْمِ الْإِجْمَالِ، سوال یعنی سقوط تکلیف بعلم الاجمالی کا معنی کیا ہے؟
بِأَن يُوَافِقَهُ، یوافق میں ضمیر مکلف ہے، ہو میں جو ضمیر ہے وہ تکلیف ہے، بِأَن يُوَافِقَ الْمُكَلَّفُ هُ التکلیف اجمالاً، یعنی احتیاط کے اوپر عمل کیا۔ اب اس میں دو صورت سے خالی نہیں ہے، کبھی توسلیات میں ہے احتیاط، کبھی تعبدیات میں۔ اب آئیں فلا اشکال فیہ، اس سقوط میں فی التوسلیات، توسلیات میں کیا ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مسقط ہے، تکلیف ہے، تکلیف ساقط ہوگی۔ مثلا ابھی جو ہم نے مثال دی کہ یہاں کیا ہے، اناءین میں سے ایک اناء نجس ہے، آپ نے ان یغتسل الاناءین، دونوں اناءین کو دھو لیا۔ وَأَمَّا فِي العبادیات، عبادیات غیر توسلیات ہے، عبادیات جس میں قصد قربت کی ضرورت ہے، قصد قربت کا ہے لازم ہے۔ فَكَذَلِكَ، اسی طرح توسلیات کی طرح موجب سقوط ہے، مسقط سقوط ہے، فی ما لا یحتاج الی تکرار، اس میں ہم نے دو صورت بیان کیا، صورت اولا عبادات کیا ہے، موجب تکرار ہے، صورت ثانی موجب تکرار نہیں ہے۔ اب آئے مصنف نے بالعکس صورت اولا کو کیا بنایا، صورت ثانی کو صورت اولا، صورت ثانی کو صورت اول بنایا۔ فلذالک السقوط فی توسلیات کی طرح ہے، فی ما اس مورد میں لا یحتاج الی تکرار، احتیاط کیا ہے گا، موجب تکرار نہیں ہے، احتیاط سے تکرار لازم نہیں آتا ہے۔ کما مثال دے، کما اذا تردد المکلف امر عبادہ، امر عبادت جو ہے کیا ہے گا، دائر ہو، مردد ہو، بین الاقل والاکثر، مثلا نماز 10 جز ہے یا 9 جز ہے، یا 10 جز ہے یا 11 جز ہے، اس میں امر دائر ہو، تو مکلف احتیاط کے اوپر عمل کیا، احتیاط کے اوپر عمل کیا تو یقیناً کیا ہے، منتصر شمار ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ احتیاط میں تمام وہ چیز موجود ہیں جو مطلوب مولا ہے۔ فرماتے ہیں لعدم الاخلال بشیء، کسی چیز میں خلل واقع نہیں ہوتا ہے، مما یعتبرہ، اپائن لعدم اخلال بشیء کئی صورت ہے، مما یعتبرہ جو نماز میں کیا ہے معتبر ہے، مثلا سماعت شیخ، قصد قربت وغیرہ، او یحتمل اعتبارہ، جس کا کیا ہے اعتبار ہونا محتمل ہے، اس میں بھی کوئی خلل واقع نہیں ہوا ہے۔ اب ما یحتمل اعتبارہ سے مراد قصد تمیز، قصد وجہ، فی حصول الغرض من العبادات، فرماتے ہیں مما لا یمکن، فرماتے ہیں یہاں کانہ مقدمہ ہے، وہ چیز جو محتمل ہے اعتبارہ، یعنی قصد قربت، قصد وجہ، قصد تمیز، قصد وجہ، مما لا یمکن، یہ ان امور میں سے ہیں، یعنی مما لا یمکن ان یؤخذ فیہا فی العبادات، فی الامر، امر میں کیا ہے اخذ کرنا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ فإن یہ علت ہے لا یمکن کے لیے، اگر کل امتحان میں علل لکھیں تو یہ ضرور لکھے آئیں، لا یمکن، کیوں لا یمکن؟ فإنہ نشأ من قبل الامر بها، چونکہ یہ کیا ہے امر عبادات کی وجہ سے کیا ہوا ہے، پیدا ہوا ہے۔ کیوں آئین؟ عبادت کے اوپر امر ہو تو کیا ہے قصد قربت ممکن ہے، امر سے پہلے قصد قربت ممکن نہیں ہے، تو بس کیا ہے یہ قصد وجہ جو ہے، قصد وجہ کہاں سے پیدا ہوا، تو فرماتے ہیں من قبل الامر بالعبادت کی وجہ سے۔ مثلا قصد الاطاعت، قصد اطاعت، و قصد الوجہ، و قصد تمیز، یہاں تک فقط مسلم نے یہ بریکٹ میں لکھیں عزیزان، یہاں تک بریکٹ، یہ یہاں تک بریکٹ میں لکھیں، ومنہا سے لے کر، مما لا یحتمل سے لے کر والتمیز تک، یہ ایک فرعی مسئلہ تھا، یہ جو کیا ہے ہماری گفتگو سے کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ مصنف نے فرمایا کہ قصد وغیرہ، قصد وجہ، قصد قربت متعلق امر میں اخذ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ چونکہ یلزم منہ الدور، جیسا کہ مصنف شیخ مظفر نے بالکل ایک عنوان کیا ہے اس کے لیے کوئی ایک عنوان سے کیا ہے دیا ہے، اور ایک عنوان کے ضمن میں انہوں نے گفتگو کی ہے۔ اب آئیں فیما اذا اتا اکثر، یہ فیما کس کے متعلق ہے؟ کس کے متعلق ہے؟ جزاکم اللہ، احسنتم،
لعدم الاخلال کے لیے، لعدم الاخلال بشیء، خلل واقعی نہیں ہوتا ہے فیما اذا اتی بالاکثر، مکلف نے اکثر کو انجام دیا، ولا یکون، پس قصد قربت میں قصد کیا ہے گا وہ چیز جو کیا ہے گا جس کا ہونا معتبر ہے اس میں بھی خلل نہیں ہے، ما یحتمل اعتبار میں بھی خلل نہیں ہے، اسی طرح ولا یکون اخلال حینئذ، حینئذ کی آپریشن کر لیں، تفسیر کر لیں تو کیا ہوگا اتیان بالاکثر، جزاکم اللہ، اتیان بالاکثر موجب خلال نہیں ہوگا، الا ایک چیز میں کیا ہے گا خلل ہے، مثلا سورہ کو آپ انجام دے دیں تو بعدم اتیان محتمل جزئیته علی تقدیری بقصدها، فرض کر لیں کہ جزئیت کیا ہے گا نماز میں داخل ہے، اس کو فرض کر لیں، مصنف نہیں مانتے، جزئیت میں کیا ہے گا خلل واقع ہوا ہے، قصد جزئیت، جز کو تو انجام دیا ہے مگر معنیت جز آپ نے، اب آئیں وائے جواب ہے، سوال مقدر تو فرماتے ہیں یقیناً کیا ہے گا اگر آپ جز و اکثر کو انجام دے دیں تو اس میں یقیناً ایک محظور ہے، وہ محظور کیا ہے گا، وہ محظور قصد جزئیت کیا ہو گئی ہے منتفی ہو گئی، جزئیت منتفی ہو گئی، تو مصنف فرماتے ہیں جزئیت نماز میں داخل ہونے کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ احتمال لایا، احتمال کیوں لائے چونکہ مصنف نہیں مانتے، وہ احتمال دخل قصدها، قصد جزئیت کا داخل ہونا فی حصول الغرض المولا، غرض مولا میں داخل ہونا، احتمال مبتدا خبر کیا ہے ضعیف فی الغایۃ وسخیف الی النہایہ، شد و مد کے ساتھ مصنف نے رد فرمایا، فرماتے ہیں کہ وہ اما، یہاں تک گفتگو ہو گئی کہ موجب تکرار نہیں ہے، اب آئیں احتیاط موجب تکرار ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ اما فیما، وہ اما فیما سے مراد وہ موارد، جن موارد میں احتیاج محتاج الی تکرار، احتیاط کیا ہے موجب ہے تکرار ہے، سبب ہے تکرار ہے، تو کیا ہے گا مسقط تکلیف ہے یا نہیں ہے، تو جواب مصنف ملاحظہ فرمائے مسقط تکلیف ہے، ربما بعض اوقات اشکال ہوتا ہے احتیاط کے اوپر، اگر تکرار ہو تو احتیاط ہوتا ہے، اشکال لازمات ہے، وہ اشکال ہم نے بیان کیا تھا، تین کیا ہے گا وجوہ کی بنا پر وہ تین محاذیر لازمات ہیں، اولا ربما یشکلو، بعض اوقات احتیاط کیا ہے گا موجب اشکال ہے، احتیاط کے اوپر عمل کرنا، وہ کیا ہے گا اشکال کیا ہے گا، اشکال کہاں پیدا ہوتا ہے لاخلال بالوجہ تارتن، وجہ کیا ہے گا منتفی ہوگی، وبالتمییز اخرى، تمیز بھی منتفی ہوگی، وکونہ، تکرار کے اوپر احتیاط کے اوپر عمل کرنا، سماحت الشیخ لعبا و عبثا ثالثا، یہ ثالثا کس سے مربوط ہے اشکال ثالث، اشکال ثالث ہے، اب آئیں انت خبیر، مصنف کیا ہے کأنہ، یہ آپ علماء کو علماء اصولی فرض کر فرماتے ہیں کہ آپ عالم ہیں، یقیناً الحمدللہ عالم ہیں، انت خبیر، آپ کے وجدان سے پوچھا جائے تو وجدان اس بات کے اوپر دلیل ہے، کس بات کے اوپر انہ لا تعین لہ، اعتذر خبیرا بعدم اخلال بالوجہ، وجہ میں کوئی خلل نہیں ہے، جیسا کہ سماحت الشیخ حیدر نے بیان کیا تھا، کیوں بالوجہ بوجوہ فی الاتیان، اتیان صلاۃ میں کوئی وجہ میں کیا ہے وجہ میں کوئی خلل نہیں ہے، کیوں مثلا بالصلاتین المشتملتین علی وجوب الواجب، اب آئیں نماز ظہر و نماز جمعے کو آپ انجام دے رہے تو کس بنا پر لوجوب ہی، وجوب کے بنا پر ہے، مستحب کی بنا پر تو انجام نہیں دے رہے، تو بس کیا ہے قصد وجہ اس میں موجود ہے، اگرچہ دونوں صلاتین ہیں مگر قصد وجہ موجود ہے یا نہیں، قصد وجہ موجود ہے، قصد وجہ کیا ہے، قصد وجہ وہی وجوب ہے، تو فرماتے ہیں آپ نماز، دونوں نماز کو آپ انجام دے رہے ہیں تو اس میں قصد وجہ موجود ہے، غایت الامر، غایت امر اس میں تعین نہیں، انہ لا تعین لہ ولا تمییز، اس میں کیا ہے تعین و تمیز نہیں، عند اللہ نماز جمعہ واجب ہے یا ظہر میں، تمیز کی کمی ہے، ورنہ کیا ہے قصد وجہ
موجود ہیں. تو فرماتے فالاخلال به انما یکون، اب فرماتے ہیں اخلال جو ہے اسی اعتبار سے، کس اعتبار سے؟ بے تمیز کی وجہ سے. وہ احتمال یہ جواب ہے، وہ احتمال اعتباری ہی ایضاً فی الغایتی ضعیف. اب فرماتے ہیں کہ دقت فرمائیں، تمیز کا نماز میں شرط ہونا کیا ہے گا؟ اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں. وہ احتمال و اعتبار قصد تمیز کیا ہے گا فی النماز میں ایضاً فی غایت الضعیف. کیوں؟ ما ہوا دلیل علیہ، اس کے اوپر دلیل ہے، دقت فرمائیں. لعدم عین منہ، عین سے مراد کوئی نص سے صریح موجود نہیں ہے. ولا اثر فی الاخبار، کوئی کیا ہے اخبار میں روایات میں بھی کوئی اثر نہیں ہے. روایات کیا ہے یہ بتائی ہو کہ تمیز کیا ہو آپ کے اوپر واجب ہو، نہ کیا ہے قرآن سے کوئی دلیل ہے نہ عقل سے کوئی دلیل ہے. اس طرف سے ہم روایات کی طرف آئیں، خبر واحد کی طرف آئے تو خبر واحد میں سے بھی کوئی ایک روایت نہیں ملتی ہے جو دلالت کرے کہ اس بات کے اوپر عزیزان کی تمیز نماز میں واجب ہے. یہ دلیل کیا ہے گا؟ دلیل اول مصنف نے عقل و دلیل کیا ہے گا روایات وغیرہ کے ذریعے سے رد فرمایا کہ تمیز واجب نہیں. وثانیاً دلیل وجدانی مع انہ ان التمیز مما ان چیزوں میں سے ہے یغفل عنہ غالباً، غالباً لوگ کیا ہوتا ہے؟ غافل ہوتا ہے. جب وہ چیز جو غافلاً عموماً و غالباً لوگ غافل ہوتا ہے تو مولا کے اوپر کیا واجب ہے؟ بیان کرنا چاہیے. مولا نے بیان نہیں کیا تو بس اس بات کی دلیل ہے کہ غرض میں شامل نہیں ہے. تو فرماتے مع ان قصد تمیز مما ان چیزوں میں سے ہیں کیا ہے گا عموماً لوگ غافل ہوتا ہے. وہ بھی مثلہ ان چیزوں میں جن میں کیا ہے گا عموماً لوگ غافل ہوتا ہے. لابد من تنبیہ علی اعتبارہ، مولا کے اوپر واجب ہے کہ کیا ہے گا تنبیہ کرنا چاہیں کہ قصد تمیز نماز میں کیا ہے گا معتبر ہے. ودخلہ فی الغرض میں کیا ہے گا تنبیہ کرنا چاہیے. وإلا تنبیہ نہیں فرمایا تو کیا ہوگا؟ لأخل بالغرض، مولا نے اپنے غرض میں کیا ہے گا کما نبہنا علیہ سابقا. واما کون التقریر، یہاں تک کہے گا اول و ثانی کا جواب ہم نے دیا. محاذیر اول قصد وجہ موجود ہے، قصد تمیز کے معتبر ہونے میں دخل ہونے میں اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے. اس کے اوپر مصنف نے 3 دلیل پیش کیا. دلیل اول نص سے، دلیل ثانی اخبار سے، دلیل آخر دلیل وجدانی. یہ 3 دلائل ہمارے پاس موجود ہے کس بات کے اوپر؟ تمیز نماز میں داخل نہیں ہے. اب آئیں یہ جو تکرار ہے، تکرار موجب ہے کیا ہے گا؟ لعب مولا ہے. فرماتے ہیں کہ دقت فرمائے تکرار بھی ينقسم الى قسمین. کبھی تکرار کیا ہے گا لعب مولا ہے، کبھی تکرار لداع عقلائی ہے. داعی عقلائی سے مراد کیا ہے؟ داعی عقلائی سے مراد یہ ہے کہ مثلا آپ نماز جمعہ و ظہر دونوں میں سے ایک کو کیا ہے گا معیناً پڑھنا چاہا تو آپ کو کہاں جانا پڑے گا؟ ممکن ہے مدینہ جانا پڑے. تو بہتر یہ ہے کہ مدینہ جانے سے 2 رکعت نماز کیا ہے گا آپ انجام دے دیں. تو بس کیا ہے گا عقل کہتی ہے کہ علم تفصیلی تکرار کبھی کیا ہے گا لداع عقلائی ہے، یعنی ان 2 نمازوں میں سے ایک کو معیناً پڑھنے میں آپ کے لیے عسر و حرج ہے. اس سے بہتر ہے کہ کیا ہے تکرار انجام دے دیں. تو فرماتے ہیں وَأَمَّا كَوْنُ التَّكْرَارِ لَعْبًا وَعَبَثًا، یہ جو آپ نے اشکال کیا تو فرماتے فَمَعَ أَنَّهُ رُبَمَا يَكُونُ لِدَاعٍ عُقْلَائِهِ ہے. داعی عقلائی کی مثال ہم نے دے دی. کون سی مثال سماعت شیخ؟ تکرار کبھی داعی عقلائی ہے. مثلا داعی عقلائی ہے، چاروں جہات کی طرف نماز پڑھنا داعی عقلائی ہے، یعنی تکرار داعی عقلائی ہے. تکرار بہتر ہے. مثلا آپ قبلے کے بارے میں معلوم کرنا چاہا تو مثلا آپ کو کربلا جانا پڑے گا، تو کربلا کیا ہے گا جانے سے بہتر ہے آپ تمام جہات کی طرف کیا پڑھ لیں؟ نماز پڑھ لیں. تو فرماتے داعی عقلائی ہے. جواب ثانی انما یضر تکرار جو ہے اذا کان لعبا بامر المولا، امر مولا کے ساتھ اگر لعب ہو تو مان لیتے ہیں اگر کیفیت اتصال میں ہو. امر مولا کے ساتھ لعب ہونا شیئن
کیفیت امتثال و طریقہ امتثال میں کیا ہے گا؟ اب تکرار کیا ہے گا؟ شیئن. آخر فرماتے ہیں انما یضر اذا کان لعبا بامر المولا لا فی کیفیت اطاعت امر المولا بعد الحصول الداعی الیہ داعی الغرض الیہ. جیسا کہ سوات شاہ ہم نے وہی مثال دی کہ کربلا جانے سے بہتر ہے کہ آپ ہمہ جہاد کیا پڑھ لیں؟ ہر طرف نماز پڑھ لیں. وَهَذَا كُلُّهُ فِي قِبَالِ مَا إِذَا تَمَكَّنَ مِنَ الْقَطْعِ تَفْصِيلًا بِالِامْتِثَالِ. مکلف متمکن تھا، قادر تھا علم تفصیلی کے اوپر، پھر بھی کس کے اوپر عمل کیا؟ احتیاط کے اوپر عمل کیا. وصلی اللہ علی محمد طیبین الطاہرین.